ایک بوتل لے کر آئی جس کو عربی میں قارورہ کہتے ہیں، ایک بوتل لے کر آئی اور اس میں ہمارے نبی کے پسینے کو بھرنا شروع کیا تو ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ ام سلمہ کیا کرتی ہو؟ ام سلمہ کہنے لگی کہ اے نبی، تمہارے پسینے کا ایک قطرہ ہمارے گھر میں آ جاتا تو ہمارا گھر 3 دن تک مشک کی خوشبو سے مہکنے لگتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے میں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا ہمارے نبی خوشبو کو تلاش کرتے تھے تو ایک زمانہ آیا خوشبوئیں ہمارے نبی کو تلاش کرنے لگی۔ ایک کتاب ہے الآیات والبینات، عربی زبان میں کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر بہت کم تھی، میں 10-11 سال کا بچہ تھا۔ حضرت انس فرماتے ہم بچے کھیلتے ہوتے اتنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو ہر بچہ آگے بڑھتا اور اپنے سر کو نبی کے سامنے رکھتا، ہر بچہ آگے بڑھتا اپنے سر کو نبی کے سامنے رکھتا۔ حضرت انس فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اپنا ہاتھ مبارک جس بچے کے سر پر رکھ دیتے 3 دن تک اس بچے کے سر سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا کہ نبی نے جب خوشبو کو پسند کرنا شروع کیا تو اللہ نے ساری خوشبوؤں کو حکم دے دیا کہ تم بھی میرے نبی کو پسند کرو۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز جو ہمارے نبی کو پسند تھی وہ خوشبو تھی، اور دوسرے نمبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند تھی وہ نیک خاتون پسند تھی، نیک عورت پسند تھی۔ اور آج دوپہر میں نے بتا دیا کہ نیک خاتون اور نیک عورت اس کو کہتے ہیں جس میں 4 چیزیں ہو۔ جو عورت نماز کی پابندی کرے، جو عورت زکوٰۃ ادا کرے، جو عورت روزے رکھے اور جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت مجھے بہت پسند ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں اور اللہ کے رسول کی جتنی بیٹیاں سب اس کے اوپر فٹ اترنے والی کہ سب نے اسلام کے واسطے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جسے زینب کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا اسلام کے واسطے بہت ستائی گئی، اسلام کے واسطے اس زینب کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ پیٹ میں حمل تھا وہ بھی ساقط ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، اسلام کے راستے میں تڑپائی گئی، اسلام کے راستے میں ستایا گیا، لیکن میرے بھائیو قربان جائے ہمارے نبی پر جب حضرت زینب کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو ہمارے نبی خود قبر کے اندر اترے، چہرے سے آنسو جاری تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو رونا کیوں آتا؟ تو جواب دیا کہ مجھے زینب کے بارے میں ڈر لگتا کہ کہیں اس کو اللہ قبر میں عذاب میں مبتلا نہ کر دے، کہیں اللہ اس کو قبر کے عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ میرے بھائیو، روایت میں ہے کہ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہنستے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کر جواب دیا، ابھی خدا نے مجھے پیغام دیا کہ ہم نے زینب کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو خدا کے راستے میں تڑپائی گئی ہو اس کے بارے میں بھی نبی ڈرتے ہو، اور آج ہم نے تو خدا کے راستے میں کچھ نہیں کیا میرے بھائیو، کچھ نہیں کیا۔ ہمیں تو اگر کچھ دن کے لیے خدا کے راستے میں نکالا جاتا بس ٹائر پنچر ہو جاتا ہے نا۔ میں نے آج دوپہر میں کہا کہ انگلینڈ والوں کے سامنے جب ہم دعا کرتے نا اللہ ہم کو مال خوب نصیب فرما، تو سارے لوگ بڑے زور سے آمین کہتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ ہم کو تیرے راستے میں نکالنے کی توفیق نصیب فرما، کوئی آمین نہیں کہتا، ڈرتا ہے قبول ہو جائے گی تو جانا پڑے گا۔ تو خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ نیک خاتون پسند ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلی چیز خوشبو پسند، دوسری چیز نیک عورت پسند، اور تیسرے نمبر پر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بہت پسند تھی۔ ارے میرے نوجوانوں، ایک پکا ارادہ کرو کہ مرتے دم تک ہم سب نمازی بن جائے۔ میرے بھائیو، رمضانی نمازی نہ بنے کہ رمضان ہے تو پوری مسجد آباد، 5 وقت کی نماز ہے موجود، اور پھر جہاں عید کا دن آئے گا تو ابلیس کو گلے لگائیں گے۔ بھائی ابلیس کو گلے لگاتے نا کہ تو بیچارہ جہنم کے اندر پڑا تھا، آج میرے گلے لگ جا، آج تو جو سب سے اچھی مووی ہوگی، سب سے اچھا پکچر ہوگا وہ دیکھیں گے۔ تو میرے بھائیو، آج جیسے ہم نے شیطان کے ساتھ دشمنی کی ہے یہ دشمنی قیامت تک کے لیے ہو جاوے، اور نماز سے اور مسجد سے جیسے ہم نے محبت کی ہے اللہ نماز اور مسجد سے ہم سب کو
محبت نصیب فرمائے۔ تو تیسری چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ نماز۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بڑی پیاری نماز ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اتنی دیر تک نماز پڑھتے تھے کہ ہمارے نبی کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ہمارے نبی کے پاؤں مبارک پر ورم آتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کر میرے نبی گھر میں آئے اور نماز پڑھنا شروع کیا تو جس وقت بلال نے اذان دی اس وقت تک میرے نبی نماز پڑھ رہے تھے۔ رات بھر اللہ کے رسول نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے صبح کو میں نے دیکھا کہ ہمارے نبی کے پاؤں پر ورم ہے، ہمارے نبی کے پاؤں کے اوپر سوجن آ گئی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو اتنی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے بڑا پیارا جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں تاکہ میں خدا کا شکریہ کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ تو میرے بھائیو، ہمارے نبی کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند تھی تو ارادہ کرو کہ یہ چیز ہمیں بھی پسند ہو جائے گی۔ بھائی انشاءاللہ پسند ہوگی۔ بھائی کوئی بھی آدمی ایسا نہ ہو، ارادہ کرو کہ سفر ہو یا حضر ہو، بیماری ہو یا تندرستی ہو، سب کچھ میں کھو سکتا ہوں لیکن نماز کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، وہ عجیب و غریب وقت تھا جب ہمارے نبی کی وفات کا وقت آیا، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ آخری وقت بھی ہمارے نبی نے صحابہ کو نصیحت کی تو فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اے صحابہ نماز کو قائم کرنا، اے صحابہ نماز کو قائم کرنا۔ ارے میرے بھائیوں، اگر نماز اخلاص کے ساتھ پڑھو گے خدا انشاءاللہ روزی کے دروازے کھول دے گا۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز خدا کے واسطے پڑھنے کا ارادہ کرو، سارے روزی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اور آگے اللہ فرماتا نماز پڑھو گے میں تم سے کچھ مانگوں گا نہیں، اس کے بدلے میں تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول دوں گا۔ تو میرے بھائیو، آج جو کاروباری کا مسئلہ اور ہر آدمی جو مال کے اعتبار سے پریشان، تو نماز کے اندر اس کا بہت بڑا علاج ہے۔ لیکن ہم تو اس نیت کے ساتھ نماز پڑھے کہ میرے نبی کو نماز پسند تھی اس لیے مجھے بھی پسند ہے۔ میرے بھائیو، اگر یہ ارادہ رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کریں گے۔ تو خیر، ابھی نماز کے بارے میں کل پھر گفتگو ہم شروع کریں گے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔